दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम्स क्रैकर। इस वीडियो में बात करने लगे हैं कि आज जो ट्विटर पे हैशटैग चेंज जो एमडी कैट क्राइटेरिया है, चेंज पीएमडीसी क्राइटेरिया, इस तरह का कोई हैशटैग चल रहा है जिसमें 30K+ ट्वीट्स हो चुकी हैं। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं जो इस ट्वीट को फर्दर पुश दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि पीएमडीसी इस बार अपना क्राइटेरिया चेंज किया। मैंने आपको कल एक न्यूज़ दी थी, अंदर की खबर थी कि पीएमडीसी अपना क्राइटेरिया चेंज करेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स की ये आवाज़ बढ़ती जाएगी। डेफिनेटली बहुत सारे लोग इस चीज़ को डिसलाइक करते हैं, इस बात को डिसलाइक करते हैं, ख़ासकर वो लोग जो एफएससी में बहुत अच्छे मार्क्स रखते हैं। लेकिन मेरा स्टिल लॉजिक यही है कि एफएससी मार्क्स वाले ज़्यादा एडवांटेज पे अभी भी हैं, चाहे वो 30% भी हो जाए फिर भी वो एडवांटेज पे रहेंगे। दूसरी बात ये है कि अब अगर फेडरल बोर्ड का हम रिज़ल्ट देखें, एक इंतहाई शॉकिंग रिज़ल्ट इस सेंस में कि एफएससी में सबसे ज़्यादा मार्क्स इस साल आए हैं। पहले अगर 1050 54 पे पोजीशन आती थी तो अब 180s क्रॉस कर गए हैं। तो इस सेंस में अगर मैं देखूं, मैं इस पे पूरी एक वीडियो बनाऊंगा कि इस बार वो यूनिवर्सिटीज़ जो सिर्फ एफएससी पे रिक्रूट करती हैं स्टूडेंट्स को, उनका मेरिट क्या होगा, और जो एंटी टेस्ट की बिहाफ पे लेते हैं उनका क्या होगा। आप सोच नहीं सकते कि अगर इस बार हमने सिर्फ एफएससी पे 50% फोकस किया तो मेरिट आपका कम से कम 2%, 1.5 से 2% बढ़ जाएगा। इसका मतलब पता है कि एमडी कैट के सेंस में अगर देखें तो इसका मतलब ये बनता है कि अगर 91.4 पे लास्ट टाइम रुका था तो इसमें आप 93 कम से कम थ्रेशोल्ड रख लें। 93, अब आप सोचें क्या 93 एक्सेप्टेबल है? पेरेंट्स के लिए एक्सेप्टेबल है, स्टूडेंट्स के लिए एक्सेप्टेबल है, एकेडमीज के लिए एक्सेप्टेबल है? नहीं है। दूसरा, अब अगर बात कर लेते हैं क्राइटेरिया 30% होने की, तो मसला यहाँ पे ये होता है कि बहुत सारे जो एकेडमीज हैं जो एफएससी की रट लगाए आप लोगों से पैसा बटोरते हैं, उनका कारोबार ठप हो जाएगा। दूसरा, इससे एक और नेगेटिव ये है कि फिर वो जो एकेडमीज प्रिपरेशन करवाती हैं एंटी टेस्ट की, उनका कारोबार ज़्यादा चमकने लग जाएगा। तो खैर, ये तो बैलेंस ऑफ बिजनेस का पीएमडीसी से कोई ताल्लुक नहीं है। पीएमडीसी ने ये देखना होता है कि उनका वो किस तरह मैनेज करेंगे, वो किस तरह जो रिज़ल्ट का या एग्रीगेट है उसको किस तरह बैलेंस रखेंगे। 93 किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो ट्विटर पे उमड़ आए और बहुत ज़्यादा पोल्स भी हुए, बहुत ज़्यादा लोगों से पूछा गया कि आपकी क्या राय है। तो मेजॉरिटी ये चाहते हैं कि एमडी कैट बढ़ाया जाए। वो लोग भी काफ़ी हैं जो ये चाहते हैं कि एमडी कैट ना बढ़ाया जाए, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि मैट्रिक को भी इंक्लूड किया जाए। अब देखना ये होगा कि पीएमडीसी ये मामला कब तक आपको पब्लिक के सामने रखता है, क्योंकि इंटरनली वो इस पोजीशन में आ चुके हैं कि वो डिसाइड करें। एफएससी का उनके पास डाटा अब आ गया है। एफएससी का जब डाटा उनके पास आ गया तो वो देख सकते हैं कि हम एफएससी को किस कदर रखें, कितना उसको वेटेज दें, ताकि हमारा जो हम जो एक टैलेंट हंट करते हैं हर साल गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, वो मुतासिर ना हो, वो क्राइटेरिया मुतासिर ना हो, एमडी कैट की भी वेटेज रह जाए। मेन मसला इसमें रिपीटर्स का है। अगर क्राइटेरिया नहीं बढ़ता तो जाहिर है सबसे ज़्यादा नुकसान रिपीटर्स को होगा, क्योंकि पेपर भी उन्होंने नहीं दिए, उनके एफएससी में मार्क्स भी कम आए और अब वो एमडी कैट में इतना नहीं ले सकते। मसलन अब आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारे रिपीटर्स 190+ लें तभी जाके उनका मेरिट बने। अब उनके पास भी मार्जिन ऑफ एरर होना चाहिए, वो भी गलतियां करके फिर भी उनको एडमिशन होना चाहिए। ये वो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, ये वो चीज़ें, ये ह्यूमन एरर तो होती हैं। लाजमी तो नहीं है कि आप एक चीज़ आप यूं देखें कि अगर कोई बंदा रिपीटर है तो वो गलती ही ना करे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो इस बुनियाद पे पीएमडीसी ये देखेगा कि वो एमडी कैट को किस कदर वेटेज दे। फिर जब ये ऑफिशियल एमडी कैट वेटेज आ जाएगी, फिर जाके कुछ प्रेडिक्शन होगी कि अब क्या होगा। अब मैं बात ये करना चाहता हूँ वो एमडी कैट एस्पायरेंट के हवाले से, वो ये है कि खुदारा इन रूमर्स पे भी, इन बातों पे भी ध्यान देने का सिर्फ उस वक्त फ़ायदा होगा जब आप एमडी कैट पे ज़्यादा फोकस करेंगे।
میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایم ڈی کیٹ کو بہت زیادہ سیریس لیں، بہت زیادہ اس پہ ٹائم دیں، خاص کر جو ہمارے ویورز ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب انشاءاللہ رزلٹ ہے تو جب آپ لوگ کمنٹ کر رہے ہوں تو میجارٹی یہ کہہ رہے ہوں، ورائٹی آف رینج میں 980 والا، 970 والا، 990 والا، 1010، 1020، 30، 40، 50، سارے آ کے یہی کمنٹ کر رہے ہوں کہ سر ہمارا اتنا ایگریگیٹ ہے، میرا 94 ہے، میرا 93 ہے، تو اس کو ہم یعنی خوشی سے یہ بتا رہے ہوں کہ آپ کا فلاں فلاں کالج میں سیکیور ہو رہا ہے۔ یہ یہاں پہ خوشی کی بات ہوتی ہے، یہاں پہ ہمارا دل بہت زیادہ یعنی باغبان ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو ویئرز ہیں وہ اچھا میرٹ اور اچھا ایگریگیٹ بنا رہے ہیں۔ یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اگر یہ چیز نہیں ہوگی، اگر یہ چیز اگر آپ ایم ٹی کیٹ پہ کم رومرز پہ زیادہ دھیان دیں گے تو آپ کی ایم ٹی کیٹ کی جو تیاری ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ پھر آپ باقی لوگوں سے کمپٹیشن میں نیچے چلے جائیں گے، اوپر نہیں آئیں گے آپ۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے چار جو سیکشن ہیں، انگلش ہے، بایو ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، اب آپ دیکھیں کہ آپ ان میں پرفیکشن میں آپ نے جانا ہے۔ اب بات پرفیکشن کی ہوتی ہے، اب بات چھوٹے موٹے کنسیپٹ کریکنگ کی نہیں ہوتی۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا وہ بس دو ٹاپک مجھے بایو میں سے نہیں آتے، مجھے دو ٹاپک فلاں میں سے نہیں آتے، اس طرح نہیں ہے۔ ایک ایک ایم سی کیوز جنگ ہے، ایک ایک ایم سی کیو سے میرٹ بنتا ہے اور میرٹ بگڑتا ہے۔ ایک ایک ایم سی کیو سے آپ ایک کالج کی بجائے کہیں دور پرے کے کالج میں چلے جاتے ہیں۔ ایک ایک ایم سی کیو آپ کو گھر والے کالج میں لے آتا ہے۔ یہ باتیں آپ کو پتہ بھی ہیں، آپ کو لوگ بتاتے بھی ہوں گے۔ بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو وہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہے، آپ کی موٹیویشن برقرار رہے، آپ اس میں مایوس نہ ہو۔ باقی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ جو فریشر ہیں اور ان کے 1000+ مارکس ہیں، وہ میرے خیال میں تو پلان بی کا بھی نہ سوچیں۔ ہاں، اگر آپ کے اس سے کم ہے تو پلان بی آپ سوچ لیں، بلکہ اس پہ عمل بھی کرتے رہیں۔ یونیورسٹیز کے ایڈمیشن اوپن ہیں، آپ اس پہ اپلائی کرتے رہیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے پھر آپ کا سال ضائع ہو جائے گا۔ پھر آپ کے پاس صرف آپشن جو بچے گا وہ ان ڈپارٹمنٹس میں ہوگا جو ایم ڈی کیٹ بیس پہ ریکروٹ کرتے ہیں، یا اپلائیڈ جو اپلائیڈ کے ڈسپلن ہے، یا ڈی وی ایم کا ڈی فارم ہے، ان کا ڈی وی ایم کی ڈگری ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو ایم ڈی کیٹ بیس پہ کچھ نہ کچھ پروگرامس رکھتی ہیں، وہ تو آپ اس میں تو آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بایو کیم، جو نیچرل سائنسز کے پروگرام ہیں، مائکرو بایولوجی ہے، اور بھی ٹیکنالوجی کے پروگرامز ہیں، اگر آپ ان میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ابھی بھی سے پلان بی کو اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ لیکن مین فوکس آپ کا رہنا ایم ڈی کیٹ چاہیے، کیونکہ ایم ڈی کیٹ سے ہٹے تو بس ختم۔ اب وہ دن آ گئے ہیں، چاہے یعنی اس میں آپ مثلاً اب عید کا موقع ہے، گیسٹ آئے ہوئے ہیں، اپنا ٹائم سپریٹ رکھیں، اپنا ٹائم کو یوٹیلائز کرتے رہیں۔ ایک دن بھی اگر آپ نے پیس کو سلو کیا، ایک دن بھی آپ اگر لیزی ہوئے تو یقین مانیں آپ 10 دن پیچھے چلے جائیں گے باقیوں سے۔ یہ ایک کمپٹیشن کی گیم ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ یوں سمجھ لیں جنگ ہے، ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنا ہے۔ ہم نے میں نے اپنی سیٹ گریب کرنی ہے، دوسرے نے اپنی سیٹ گریب کرنی ہے۔ ہمیں ایک سیٹ چاہیے، یہ والا پیشن ہونا چاہیے، اور اسی پیشن سے ہی آپ کو ایڈمیشن ملے گا۔ ادروائز اگر یہ پیشن نہیں ہوگا تو میرے خیال میں مسئلہ ہو جائے گا۔ ٹویٹر پہ جو دوست ایکچوئل کرائٹیریا چینج کرنے کا کر رہے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ اگر آپ وہاں آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں کچھ ایک کاز کے لیے تو پھر مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ آدھا گھنٹہ مینیج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ ایک طبقہ وہ ہے فریشر کا، خاص طور پہ جن کا ایک سبجیکٹ کمزور ہوتا ہے، کسی کا فزکس، کسی کا کیمسٹری، کسی کا انگلش، بایو آلموسٹ کامن ہوتا ہے، وہ سب کو تقریباً آ رہا ہوتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر کسی کا ایک سیکشن تھوڑا سا کمزور ہوا تو بھی آپ کا میرٹ بہت مشکل ہے، نہ بن پائے گا، کیونکہ کرائٹیریا چینج ہونے جا رہا ہے۔ اگر 70% ہو جاتا ہے تو آپ کو ایف ایس سی تو اتنا فائدہ دے گی نہیں، پھر بچتا ہے ایم ٹی کیٹ۔ اب اس میں اگر 70% کی ہم بات دیکھیں تو 3 جو ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کے 1% کے برابر ہے ایم ٹی کیٹ میں، اور آپ کے 35 نمبر برابر ہوں گے 1% کے۔ آپ دیکھ لیں کہاں وہ 3 ایم سی کیوز، کہاں 35 نمبر، یعنی فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ کے 183 ہیں ایم ڈی کیٹ میں اور 1000 ہیں ایف ایس سی میں، اور ایک بچے کے 180 ایم ڈی کیٹ میں اور 1035 اس کے ایف ایس سی میں، دونوں ایکول، ان کا ایگریگیٹ ایکول بنے گا نیو کرائٹیریا کے مطابق۔
تو اس حوالے سے آپ دیکھتے رہیں کہ آپ کس اسٹیج پہ ٹھہرے ہیں. آپ کے ایف ایس سی میں کم ہے تو آپ نے ایم ڈی کیٹ میں کتنا لینا ہے. آپ نے بیٹ کرنا ہے. آپ نے اب لاٹ جو آ رہی ہے جس میں 1050 کامن نمبر بنے ہوئے ہیں ایف ایس سی میں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس لاٹ کو کس طرح مقابلہ کرنا ہے، اس کو کس طرح کمپیٹ کرنا ہے. یہ نہیں سوچیں گے، پلاننگ نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ فوکس کر رہے ہیں، آپ ایک ایک چیز، ایک ایک دانے کو آپ کور کر رہے ہیں، ایک ایک کانسیپٹ کو آپ کریک کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب سب دوست ایم ڈی کیٹ اپنی کیٹ کو کریک کریں گے اور سیٹ کریک کریں گے. اللہ حافظ.